توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا, کوئی تقریب کرنا ضروری نہیں. سر جھکاؤ, بس دل ہی دل میں عرض کر دو, مالک معاف کر دے, بہت گناہ کیے مالک معاف کر دے, بس تیرا بندہ ہوں, ہو گئے گناہ مالک معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ مالک معاف کر دے, میں اچھا بننا چاہتا ہوں مالک معاف کر دے, کمزور ہوں مالک نہیں سدھر پایا معاف کر دے, مانتا ہوں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کیے مالک معاف کر دے, تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے معافی مانگوں گا مالک معاف کر دے, تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, مجھ پر بھی کرم کر معاف کر دے. مانتا ہوں چھپ کر گناہ کیے, لوگوں سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہ چل جائے, دروازہ بند کر دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے, لائٹ بجھا دی کہ کسی کو نظر نہ آ جائے, ہیڈ فون لگائے تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے, مگر تجھے معلوم تھا میں کیا کر رہا تھا, تجھے غضبناک کیا مالک معاف کر دے. میں بدلنا چاہتا ہوں, میں سدھرنا چاہتا ہوں, میرے مولا مجھے معاف کر دے, میں کمزور ہوں, تو میری مدد کر, مجھے نیک بنا, مجھے معاف کر دے. یقین کرو, ایک بار دل سے پکارو تو صحیح, ایک بار اپنے دل سے اسے عرض تو کر کے دیکھو, وہ قریب ہے, اس کے رحمت کے خزانے ختم نہیں ہو گئے, اس کی معافی کا در بند نہیں ہوا, وہ آج بھی مہربان ہے, اس کی رحمت آج بھی چاہتی ہے معافی مانگ لے, قریب چاہتا ہے ہم بخشے جائیں. یہ ہم ہیں, یہ ہم گناہگار ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو اچھے بن جاتے ہیں, ماحول میں آتے ہیں تو نیک نظر آنے لگتے ہیں, گھر جاتے پھر گناہ شروع, نہیں بدلتا دل. ہمارے بہت سارے چہرے ہیں, ہم اسلامی بھائیوں میں کچھ ہیں, ہم گھر پر کچھ ہیں, ہم فیملی میں کچھ ہیں, ہم دوستوں میں کچھ ہیں. ارے کب بدلو گے؟ مرنا نہیں, کیا بہت ٹائم باقی ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں, پھر کب تک انتظار کرو گے معافی مانگنے کا؟ یہ شیطان جو ہے نا, یہ ہمیں بدلنے کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے, ارے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, زندگی گزار, مزے کر, شادی ہو جائے, ابھی کاروبار سیٹ کر, بڑھاپے میں توبہ کر لینا. اللہ اللہ کروں گا نا, جب 50 سال کا ہو جاؤں گا پھر داڑھی بھی سفید ہو جائے گی, بس پھر اللہ اللہ ہی کروں گا. ارے کیا نوجوان نہیں مرتے؟ ہے کوئی ایسا یہاں اتنے اسلامی بھائی بیٹھے, مجھے گارنٹی دے جو 1 ہفتہ زندہ رہے گا؟ ارے ہفتہ تو دور کی بات ہے, میں رات کا نہیں پتا. ابھی عصر کی نماز میں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں, یا تھوڑی دیر بعد میرا جنازہ ہوگا. جب اتنی تھوڑی زندگی ہے پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پھر کیوں توبہ سچی نہیں کرتے؟ اور توبہ کرنا مشکل نہیں, بس دل سے اس قریب کو پکار لو. اس کی رحمت کا دریا بہت بڑا ہے, ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے نا بڑے گناہ کیے, واقعی بہت گناہ کیے, مگر جس کریم کا گناہ گار ہو اس کا کرم بہت بڑا ہے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ کرم فرمائے گا, میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیسے معاف کرتا ہے سنو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کے جلال, آپ کی عدالت کا چرچا ہوا کرتا تھا. ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا بتاؤ اس میں کیا ہے. ذرا سوچو, ایک ایسی عظیم شخصیت سامنے کھڑی ہو اور بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو, کتنی دیر لگے گی جواب دینے میں؟ سیکنڈز بھی نہیں تھے, جواب دینا تھا. بس اس بندے نے دل ہی دل میں کیا کیا, مولا آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, اب شراب نہیں پیوں گا, آج عزت رکھ لے, آج پردہ ڈال دے مالک. دل ہی دل میں کنیکشن کیا. وہ قریب دلوں کی بات بھی سنتا ہے, دلوں پر آنے والے خیالات دیکھ رہا ہے. اگر آج کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سچے آنسو ہیں, میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں مالک سے, مالک پہلے بھی روئے ہیں,
مگر اندر سے دل بدلتا نہیں ہے مالک۔ آج اتنے مسلمان بیٹھے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، کرم کر، بدل دے آج ہمیں، بدل دے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اپنے شکر گزار، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے، اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کر لے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، دل میں عرض کی مولا آج بچا لے، بس آج میری عزت رکھ لے، عمر کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ بندہ کہتا ہے اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے، کتنی دیر لگی ہوگی سوچو۔ حضرت عمر کہتے بتاؤ دکھاؤ کیا ہے۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، مگر دل سے سچی توبہ کر رہا ہے، لرزتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ شراب کی بوتل باہر نکالی، حضرت عمر کے ہاتھ میں دی۔ جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تو سرکہ بن چکی تھی۔ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ ایک سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے، گناہگار سے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ کئی بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی شرابی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی ڈاکو تھا، مگر جب سچی توبہ کی اللہ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا۔ آج ان کے مزارات پر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ بات کیا تھی؟ دل سے پکارا، شرم تھی۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اللہ توبہ، شرم بھی نہیں آتی، دل سے نہیں ہوتا یہ کنیکشن۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے، توبہ کی پہلی سیڑھی ہی شرمندگی ہے۔ الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ پہلے شرم تو پیدا کرو۔ شاعر لکھتے نا بروز حشر اے آسیوں، بروز حشر اے آسیوں، ندامت ساتھ لے جانا، ندامت روز حشر اے آسیوں تم ساتھ لے جانا۔ سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ شرم تو ہونا، ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی ہے، لوگ گناہ کرتے مزے کر کر کے، سب کو بتاتے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ، ایک تو اللہ کو ناراض کیا، اس پر دیدہ دلیری، سر تو شرم سے جھک جائے، گناہ ہو جائے تو بندہ آنسو تو بہائے، مولا غلطی ہو گئی، میں پھنس گیا تھا، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ تو یہ جو وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے آج، کیوں نہیں بدل پا رہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے، وہ دل سے پکارو تو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے، لمبی امید، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی جوان نہیں مرا، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی؟ صبح گھر والوں کو کہہ کر گیا دوپہر کو کھانے میں یہ بنانا، آ کر کھاؤں گا، اور وہ نہیں آیا، اس کی لاش آئی، اس کا لاشا آیا، اس کا جنازہ آیا۔ کیا یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ نہیں؟ کیا مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہے، توبہ کر لو پھر انتقال ہوگا؟ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے، ہر وقت کھود رہے ہوتے نا، وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت، جی ہاں، ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے۔ ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر، وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے۔ غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی تو شیطان کا وار ہے۔ ہم سب کی پلاننگز ہے، ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا، 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے، اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے۔ اس پورے جدول میں، اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ جس سے فرار نہیں ہے، جس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔
Everybody have to die. हर शख्स को मरना है. الموت قدح कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा. मौत एक ऐसा जाम है जो हर किसी ने पीना है. हल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा. मौत एक ऐसा दरवाजा है, हर किसी ने उस दरवाजे से गुजरना है. फिर क्यों आंखें बंद रखूं, फिर क्यों तौबा ना करूं, फिर क्यों ना बदलूं? क्यों नहीं बदलते? क्या मरना नहीं? और खुदा की कसम अगर बदले बगैर मर गए, इसी नाफरमानी, इसी अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी के साथ चले गए, नमाजें कज़ा करते करते दुनिया से चले गए, हराम देखते देखते दुनिया से चले गए, हराम सुनते सुनते दुनिया से चले गए, हराम बोलते हराम खाते हुए दुनिया से गए, सोचो अगर रब नाराज हुआ तो बनेगा क्या? कब्र में जिसके कीड़े मकोड़े होंगे क्या बनेगा? आज हमारे ऊपर अभी कोई कीड़ा गिरा दे हम फौरन उठ जाते हैं. कोई कहते हैं यार पीछे आपके कीड़ा है, हम फौरन खड़े होकर झाड़ने लगते हैं. मुर्दे की आंख और नाक और कान में कीड़े जाएंगे, वो हाथ भी नहीं ला सकेगा. सोचा वो तकलीफ, वो वहशत कैसे बर्दाश्त होगी? क्यों तौबा नहीं करते? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए जहां मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है ना, वहां वो कहार भी है, वहां वो जब्बार भी है. वो जब पकड़ता है, जब वो सजा देता है, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता. कुछ लोग इसलिए भी गुनाहों में पड़े हुए रहते हैं, बदल नहीं पा रहे होते. अल्लाह माफ करने वाला है, अरे बहुत करीम है. अभी तो बयान में सुना सारे गुनाह माफ कर देगा. शैतान है ना कहीं अटका देता है, कोई ना कोई सुई अटका देता है. किसी को रहमत के आसरे पर गुनाह कराता है, किसी को मायूस करके गुनाह करवाता है, किसी को लंबी उम्मीदें दिलाकर गुनाह करवाता है, और किसी को जनाब कहता है अभी तो थोड़े दिनों बाद ऐसा कर लेंगे. नहीं, अभी राइट अवे, आज बदलना है. अल्लाह माफ करने वाला जरूर है, मगर जब वो गजब फरमाता है, जब वो पकड़ फरमाता है, क्योंकि जहन्नम भी तो उसी ने बनाई है ना. सारे मुसलमान यकीनन जन्नत में जाएंगे, लेकिन सबसे पहला मरहला तो ईमान लेकर कब्र में जाना है ना. गुनाह करते रहे करते रहे करते रहे, और अगर अल्लाह ना करे मरने से पहले ईमान ही ले लिया गया तो फिर किधर जाओगे? मैं आपको नबी पाक की एक हदीस सुनाने जा रहा हूं. हदीस पाक का मजमून है कि इंसान 4 किस्मों पर रहते हैं, 4 तरीके पर रहते हैं. नंबर 1, कुछ लोग गैर मुस्लिम ही पैदा होते हैं, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, और उनका खात्मा कुफर पर ही हो जाता है. करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही रहते हैं, जो गैर मुस्लिम पैदा हुए, गैर मुस्लिम ही मर गए. दूसरी किस्म, आका फरमाते कुछ लोग वो होते हैं जो मुसलमान पैदा होते हैं, इस्लामी जिंदगी ही गुजारते हैं, और मुसलमान ही मर जाते हैं. हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह उन लोगों में हमें शामिल फरमा दे. हम मुसलमान पैदा हुए हैं, ईमान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, मौला ईमान वाली मौत अता करना. लेकिन जो तीसरी और चौथी किस्म है, सुनो, आका फरमाते कुछ लोग कुफर पर पैदा होते हैं, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा ईमान पर होता है. ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा, कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं, उनके नसीब में ईमान वाली मौत होती है. मुझसे एक वाकया नहीं भूलता, हांगकांग में हमारे कुछ मुबल्लिगीन ने दावत इस्लामी हॉस्पिटल गए एक मरीज इस्लामी भाई की इयादत करने. जब इयादत से फारिग हुए तो बराबर वाले बिस्तर पर एक 70 साल के करीब बूढ़ा गैर मुस्लिम लेटा हुआ था. वो बड़े अजीब तरीके से देख रहा था, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी. ये कौन लोग हैं? इशारा किया, इस्लामी भाई उसके करीब गए. उसने कहा आप लोग कौन हैं? और उसने कहा मुसलमान है. थोड़ी देर बात हुई, इस्लाम की दावत पेश की. उसको इस्लाम इतना पसंद आया कि उसने कलमा बिस्तर पर पढ़ लिया. 70 साल की उम्र में गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ लिया. और मजीद दिल हिला देने वाली बात सुनो कि कुछ ही घंटों के बाद उसका इंतकाल हो गया. उसके नसीब में ईमान था, इस्लामी भाई हॉस्पिटल पहुंचकर कलमा पढ़ा कर आए. मगर अब चौथी किस्म सुनो और लरस जाओ. प्यारे आका फरमाते कुछ लोग मुसलमान पैदा होते हैं, इस्लाम वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा कुफ्र पर होता है. क्या हमारे पास गारंटी है कि हम ईमान सलामत लेकर जाएंगे? ऐ कादरियों, ऐ गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, 11वीं मनाने वालों, सुनो. पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते, कितना बड़ा मर्तबा. उलमा कहते आज भी किसी को विलायत मिलती है तो गौसे पाक के दर से मिलती है. मगर गौसे पाक फरमाया करते, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है.
عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں اور ہم گناہ گار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے, ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا, پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی, آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے. میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, کاروبار کی ٹینشن بہت ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا, شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں, کاروبار کے ٹینشن میں. ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے, قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں, وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں, وہ وسیع ہوگی کہ نہیں. آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی. اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا. بڑی سردی تھی, کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی, گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی, قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا. سوچو, آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں. قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا, میرا دل کون بہلائے گا. سوچو, اس دن کی تیاری کرو. اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اگر گناہ نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں, کچھ تو لے جاؤ ساتھ. نیکیاں کرنی ہے, کچھ تیاری کرنی ہے, قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے. آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے. یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے. اپنے ملک, اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے, اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے, لے کر کیا جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خالی ہاتھ نہیں جانا. ایک بات آج طے کر لو, میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا. میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے, میں نے ایمان لے کر جانا ہے, نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے. یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے, اب مجھے بدلنا ہے. اب دیکھیں نا, جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے فیضان مدینہ میں, آپ ابھی بدلے ہوئے. یہ جو ماحول ہے نا, یاد رکھیے یہ بھی ایک وجہ ہے بدلنے کی. بہت سارے اسلامی بھائی کیوں نہیں بدل پا رہے, بہت سارے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں. جب ایسے بیان, جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے, جی چاہتا ہے بدل جاؤں, اللہ کا فرما بردار بن جاؤں, اب نہ کروں گناہ. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا, ابھی آپ جتنے آئے ہیں, کوئی کاروباری آیا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے, کوئی ٹیچر آیا ہوگا, کوئی جاب کرنے والا آیا, ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے, کوئی ٹوپی پہنے, کوئی اسلامی لباس پہنے. کیوں؟ آج اس وقت آپ کو کیوں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کرنے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے. اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے, معافی مل جائے, توبہ قبول ہو جائے, میں بھی بخشا جاؤں. جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں, تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے, ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں, میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں. مجھے بھی مجدہ ملے, میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے, مجھے روک نہ دیا جائے. یہی خیال اس وقت دل میں کیوں ہے؟ کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے
تو ماحول بدلنا ہوگا، اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے، اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا، ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی تو مولوی ہو گیا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے۔ کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب وہ معاف فرماتا ہے نا تو صرف جرم باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ سارے گناہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، وہ زمین بھی جو ہے وہ بھی جناب جہاں پر گناہ کیے اسے بھی بھلا دیتا ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ قرآن کی وہ آیت سنانے جا رہا ہوں کہ جب رب کی رحمت جوش پہ ہو، بندہ سچی معافی مانگے، صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، وہ کریم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وہ گناہ جتنے تھے وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارا ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟ وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا۔ آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا، ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا۔ ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے۔ کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا۔ ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں۔
عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ فضل کی امید ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، اللہ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ رکاوٹ، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک توبہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ یار بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جب گناہ کر 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 کے بری زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اب ہماری کیا بخشش ہوگی، ہم کیسے معاف کیے جائیں گے، اور ہی گناہ کرتے ہیں، چلو پھر اور بھی برائیاں ہی کرتے ہیں، جب بخشے نہیں جانا نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں، لا تقنطوا بالرحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا، اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑ کر ہلاکت نہ کریں۔ ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ ایک شاندار حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اعرابی آیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک عربی شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ وہ اعرابی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا، اللہ نے حساب لینا ہے نا، وہ مسکرا دیا۔ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے، سنو، کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ عربی کہتا ہے تو آقا نے، میرے رب نے حساب لینا ہے نا، تو وہ تو کریم ہے، تو کریم نے بخشی دینا ہے۔ یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، اس کا بچہ تھا، اسے دودھ پلا رہی تھی۔ ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے، وہ پیار کر رہی تھی۔ پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کیسے ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے۔ ایسا مالک، ایسا خالق، پھر مایوس ہو جائیں، پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو، ایک ہے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کہ یار مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں کیڑے آ جائیں گے، آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی، کان میں آگ بھر دی جائے گی، بندہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے۔ اس کا مزہ اور ہے نا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، میں اسے ناراض نہیں کروں گا۔ دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بار اچھا کام کر دے، کوئی نوکری لگا دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ فیور کر دے، اچھا کام کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے میرے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش رہنا چاہیے، بہت کام کا بندہ ہے، بڑا احسان کیا اس نے مجھ پر۔ دنیا میں ایک دو بار کوئی احسان کرے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ جس رب نے اتنے احسانات کیے، اتنی کرم نوازیاں کی، دن رات کرم نوازیاں فرما رہا ہے، مسلمان بنایا، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت ہے، ہمیں کتنی نعمتیں رب نے دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہو۔ ارے گناہ اس لیے نہ چھوڑو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی لیے چھوڑ دو کہ اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی۔ ایسا کریم مولا میں اسے ناراض کروں؟
دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، آپ کی قوم میں ایک بار قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں لے گئے، اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب دعا ہونے لگی، دعا کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں، ذرا سوچیں ماحول کیسا ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں، دھوپ، سورج چمک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، 70,000 لوگ حاضر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کرم فرما۔ سنو ارشاد کیا ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اے موسیٰ آپ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ نکل جائے، کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز ان سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، 70,000 کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے باہر نکل جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، 70,000 کے مجمع میں وہ شخص سمجھ تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے، میں ہی وہ گناہگار ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہے۔ اب پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا آج کھڑا ہو گیا نا، سارے شہر کو پتہ چل جائے گا میں وہ نافرمان اور غلط آدمی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتی، اتنا گناہگار۔ اب اس بندے نے چادر میں اپنا منہ ڈالا۔ سوچو اللہ سے کنیکشن کتنا آسان ہے۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، چھوٹا آدمی تو مل بھی نہیں سکتا، ملتا ہی نہیں موقع اس کو، ملے بھی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں، جناب 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد 2 منٹ کی ملاقات ملے گی، صاحب مصروف ہیں۔ احکم الحاکمین، ساری کائنات کا خالق، جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر سکتا، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے بات کرے، ندامت سے بات کرے، سر جھکا کر شرم سے بات کرے۔ اس گناہگار نے کیا کیا سنو، 70,000 کا مجمع ہے، سر چادر میں چھپا کر کہتا یا اللہ آج بچا لے، آج میری عزت رکھ لے مالک، بڑے گناہ کیے مانتا ہوں اللہ، لیکن اگر آج سارے شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ یہ کیسی توبہ تھی، ابھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نمازیں شروع نہیں کی، شرم کی، ندامت کی، معافی مانگی، دل ہی دل میں مانگی، سب کو بتا کر نہیں مانگی مگر دل سے مانگی۔ سنو پھر کیا ہوا، ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا، پتا چلے گا اس پورے شہر کا گناہگار ترین بندہ کون ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ بارش پھر کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر، ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کریم ہے میرا مولا، کیسی مہربانی ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب تو ملا دے، اب میں تیرے اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتا دوں، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ کون تھا تو یہ بھی پتا چلتا نا کہ یہی گناہگار تھا۔ یہ ہے میرا مالک،
ہم گناہ کریں وہ پردے ڈالے. پنجابی شاعر لکھتے نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے, نیکیوں والی, سنتوں والی, عبادتوں والی, اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. آج جو ہم نے توبہ کی ہے اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے اور بس اس توبہ پر مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.